صلی علی رسول کریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آدھے مسلمان اور آدھے غیر بن جاؤ، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جب اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آئے تو اب سب کچھ اس کے لیے اسلام ہے، قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اگر ایمان لانے کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کی سنتوں سے الگ تھلگ رہے تو میرے دوستو ہمارے ایمان کے اندر ابھی کچھ کمی ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیماری اور پریشان حال ہی بتاتا ہے، اپنے دکھ اور درد کو بتاتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھٹی چیزیں نہیں کھانا، وہ کہتا ہے کہ باسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو اسلام کے اندر آ گیا اور میرے اوپر ایمان لے آیا، میرے محبوب کو مان لیا، اب تیری بھی ذمہ داری ہے ان تمام چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنا جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی بات مان کر زندگی نہ گزارنا۔ بندہ پوچھتا ہے اللہ وہ چیزیں کیا ہے جو شیطان کی اتباع کرنے والی ہے، جو شیطان کی پیروی کرنے والی ہے، جو شیطان کی بات کو ماننے والی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جوا کھیلنا، شراب پینا، چوری کرنا، جوا بازی کرنا، تیروں کے ذریعے سے اپنے بھوشیہ کو جاننا، اپنے آگے کے فیوچر کے حالات کو جاننا جس سے ہمارا کام درست اور ٹھیک ہو جائے، یہ سارے کے سارے شیطانی اعمال ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو شیطانی چیزیں ہیں، ہمیں آگے کیا ہونے والا ہے، ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے، ہمارے کیا ہونے والا ہے، ہمارا کیا بنے گا، بگڑے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے اپنے اختیار میں رکھی، کسی کو نہیں بتائی۔ کہ انسان مرد پیدا ہوگا، عورت پیدا، لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، بارش کہاں ہوگی، قیامت کب آئے گی، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو علم آتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس موجود نہیں۔ کہ انسان کی موت کہاں آئے گی، اس کی قبر بنے گی یا دریا میں بہا دیا جائے گا، کسی کو پتا ہے؟ کہ کسی کی موت کہاں آئے گی کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے دنیا کے اندر زندگی گزارے تو اس طریقے پہ گزارنا جو میرے نبی کا طریقہ، میرے محبوب کا طریقہ، میرے انبیاء کا طریقہ، میرے رسول اور پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ آج اگر ہمارے بچہ، ہمارا دوست، ہمارا بھائی بدیش میں باہر رہتا ہو اور اس کا خط ہمارے پاس آ جائے، ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، دوسرے سے اس کو بار بار پڑھواتے ہیں، دوسرے کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، ہر ایک کے گھر کے اندر کئی موبائل، بڑے بڑے موبائل ہیں، اس کے ذریعے سے میسج آ جاتا ہے کہ شام کو فلاں وقت بات کرنی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار کرتا ہے، بھائی کے فون کا انتظار کرتا ہے، میسج دیکھنے کے بعد ٹائم فکس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو بندے میں نے ایک لفافہ، ایک کارڈ، ایک میسج تیرے لیے بھیجا، تو اس کو پڑھ کر زندگی گزارنا، جب جب تو پریشان حال ہو مجھے پکارے گا میں تیری پریشانی کو دور کر دوں گا۔ بھیجا نہیں بھیجا ایک میسج اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے میرے میسج کو پڑھنا، جب تجھے پریشانی ہو تیرے دل کو تکلیف پہنچے تو جب میرے میسج کو پڑھے گا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ٹائم بھی وقت بھی فکس کر دیا، صبح کو سحر کے وقت آخری پہر میں رات کیا جانا اور سجدے میں پڑھ کر میرا قرآن پڑھ کر مجھ کو سنانا اور اپنے دکھے ہوئے دل کی فریاد میرے سامنے رکھنا، میں تیری فریاد کو سن لوں گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا بھی ہمیں طریقہ بتلا دیا کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے۔ اب جب دوست سے دوست بات کرے گا، بھائی بھائی سے بات کرے گا، بیٹا باپ بیٹے سے بات کرے گا، بیٹا باپ سے بات کرے گا اور سب کے سب خوش ہوں گے بات کرنے کے بعد۔ جیسے ویڈیو کال کرتے نہیں، کوئی جو بدیش میں رہ رہا ہو، سال 2 سال سے نہ آیا ہو، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میسج بھیجا، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی، اللہ تعالیٰ نے جو خط بھیجا، ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے بستر سے اٹھ کر الماری تک جا کر اللہ تعالیٰ کے خط کو پڑھیں۔ اور اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو ہمیں فرصت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خط میسج بھیجا ہے، ہم اس میسج کو دوسرے سے جا کر سنیں، اتنی بھی فرصت نہیں ہے۔ اگر بیٹے کا خط آ جائے اور پڑھنا نہیں جانتا ہو تو 10 آدمی ایسے اکٹھے کر لے گا جو اس کو پڑھ سکیں اور بار بار پڑھوائے گا کہ میرے بیٹے کا خط ہے، میرے بھائی کا یا میرے شوہر کا خط ہے، کیا لکھا ہے بتاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایسی کون سی چیز نہیں بھیجی جس کے اندر سکون ہو۔ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو سکون کی چیز بنا دیا اور بندے سے کہہ دیا، بندے سورج کی تپش تو سورج کی دھوپ تیرے لیے، چاند کی میٹھی میٹھی خوشنم اور خوشبودار چیزیں تیرے لیے، اور رات کی ہوائیں دن کی ہوائیں تیرے لیے، سمندر کا پانی تیرے لیے، زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہیں سب تیرے لیے۔ لیکن اے میرے بندے اس بات کو نہیں بھولنا، میں نے تجھ کو اپنے لیے پیدا فرمایا، اس کے لیے اپنے لیے۔ اور بندہ اللہ کو بھول کر ان چیزوں میں لگ گیا جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی، آخرت سے دور کرنے والی ہیں۔ میرے دوست آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ اسلام سے دور ہمیں، قرآن سے دور ہمیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہمیں، نبی کی سنتوں سے دور ہمیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر برکتیں ہوں، گھروں کے اندر رحمت آ جائے۔ جب نبی کے طریقے سے دور ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تیرے گھر کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ بھئی اگر شادی کا پروگرام ہو تو ہم اتنی چیزیں اتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں کہ غیر بھی دیکھ کر شرماتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑیں گے تو یاد رکھنا جس کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ میرے دوستو اپنے گھروں کے اندر دیکھو، اپنے ماحول کے اندر دیکھو، اپنی بستی کے اندر دیکھو، اپنے سماج کے اندر دیکھو، اگر کوئی لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پر چلے آتے ہیں، ایک بندہ نہیں جاتا، 2 بندے نہیں جاتے، 6 7 8 9 بندے ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب لڑکی کا باپ ان کے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، ان کے بیٹھنے کا بھی انتظام کرے گا، ان کے ناشتے کا بھی انتظام کرے گا، ان کے لیے پھلوں کا بھی انتظام کرے گا، فروٹ کا بھی انتظام کرے گا۔ اب وہ آئیں گے 4 5 10 12 آدمی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے دوستو لڑکی کے باپ نے کہیں سے چینی ادھار لی ہوگی، کہیں سے سموسے ادھار لیے ہوں گے، کہیں سے نمکین لی ہوگی، کسی سے ادھار پیسے لے کر ان اپنے رشتہ داروں کو کھلانے کے لیے، اپنی بیٹے کے رشتے کو بنانے کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ ہوتا نہیں ہوا ہمارے سماج کے اندر 10 12 15 کہیں کہیں تو بسیں بھر کے چلتی ہیں، بسیں بھر کے گاڑیاں بھر کے بھی چلتی ہیں۔
अब लड़की को देखने के लिए आ गई। लड़की का बाप दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरी बेटी को पसंद कर ले। लड़के की माँ भी दुआ के अंदर लगी हुई है, कुछ बड़ी बात बिगड़े नहीं, लड़की पसंद आ जाए, लड़के वाले राजी हो जाए। अब लड़के वाले 10-12 आदमी औरतें भी उनके अंदर शामिल हैं, घर के अंदर आते हैं, हालात देखते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद फारिग होने के बाद कहते हैं घर जाकर मशवरा करके बताएंगे। मेरे दोस्त, उस वक्त लड़की के दिल पर और लड़की के बाप के दिल पर क्या गुजर रही होती है, लड़की के माँ के दिल पर क्या गुजर रही होती है जब सब कुछ खा जाते हैं और ये कहते हैं कि घर जाकर बताएंगे। अब वो घर चले गए। घर जाकर 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, कोई फोन नहीं आया, कोई मशवरा नहीं हुआ। 4-5 दिन के बाद उधर से खबर आई कि हमने तुम्हारी लड़की को फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारी लड़की पसंद नहीं है। लड़की के बाप ने पूछा क्या वजह थी, क्या कमी रह गई थी खाने में, नाश्ते में, मेरे बच्चे के अंदर क्या कमी थी। उन लोगों ने कहा, लड़के वालों ने कहा कि तुम्हारी बच्ची ने मेरे अपनी सास के हाथ में, तुम्हारी बच्ची ने अपनी सास के हाथ में कप उठा कर नहीं दिया, इस वजह से हमने लड़की को रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ इस वजह से हमने लड़की को फेल कर दिया कि कप उठा कर नहीं दिया। मेरे दोस्त जरा गौर करो, अगर वो सास कप खुद उठाकर पी लेती, चाय पी लेती, नाश्ता कर लेती, तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। बताओ, जब 4-5 दिन के बाद वो घर वाले, लड़के वाले मना करेंगे तो लड़की के दिल पर क्या गुजरेंगी। खाने वाले तो खाकर चले गए, आराम से सो गए। उस लड़की से पूछो जो रात भर करवट बदल बदल कर अपनी नींद को खराब करके जिंदगी गुजार रही है। उस बाप से पूछो जो बिस्तर पर तड़प तड़प कर आंसू बहाकर अपनी रात को इसी तरह गुजार देता है और सुबह को आंखें बिल्कुल लाल और सुर्ख नजर आती हैं। मेरे दोस्त, एक दूसरे के दिल का दर्द और दुख समझो, अपने अंदर सादगी पैदा करो, अपने निकाहों के अंदर सादगी पैदा करो, अपने समाज में सादगी वाली चीजें इख्तियार करो। फजूल खर्ची करने से, पैसा बहाने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। इसी तरह अपने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने से आपको अल्लाह ताला ऊंचे मकाम नहीं देगा। मेरे दोस्तों, उस लड़की के दिल पर क्या गुजरेगी। आईने के सामने खड़े होकर वो कहती है, अल्लाह कद मेरा तूने छोटा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर था। नाक मेरी छोटी बनाई, इसमें मेरा क्या कसूर था। आंखें मेरी छोटी बनाई, इसमें मेरा क्या कसूर था। सारी चीजों का बनाने वाला खुद है, इसमें मैंने कौन सा कसूर कर लिया। आज तेरे बंदे तेरी बनावट के अंदर ऐब निकाल रहे हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरह हम दूसरे की बेटी को, दूसरे की लड़की को फेल करके आते हैं, अगर वही वक्त हमारे ऊपर गुजरे, वही टाइम हमारे अंदर हमारे पास आए, हमारी भी बेटियां हैं, तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। आज तो मेरे दोस्तों, माल के लालच में, पैसे के लालच में, खाने के लालच में रिश्ते भी टूट जाते हैं, शादियां भी बिगड़ जाती हैं। कितनी जगह से सुनने के अंदर आया कि लड़के को दहेज में गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, मारुति नहीं थी, या स्कॉर्पियो नहीं दी, या इनोवा नहीं थी, तो उसने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया, शादी को वहीं तोड़ने लगा। कहाँ की शराफत रह गई मुसलमानों के अंदर। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाड़ी नजर आएगी या आपका चेहरा मैदान महशर में जाएंगे वो नजर आएगा। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान महशर के अंदर, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औज़े को सर पर अपना रुख अनवर फेर लिया तो किसके पास जाओगे। और जितनी मालदार लड़कियां या माल दहेज लेकर आती हैं, ज्यादातर वो लड़कियां अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हैं। ज्यादातर वो लड़कियां अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हैं, बल्कि जो बेइज्जती करनी होती है उससे कहीं बढ़ चढ़कर बेइज्जती करती हैं। जो लड़की तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आएगी, फ्रिज लेकर आएगी, एसी लेकर आएगी, टीवी लेकर आएगी, वो तुम्हें चाय देने के लिए तैयार नहीं होगी।
ایسی لڑکی کو اختیار کرو جو سادگی والی ہو، ایمان والی ہو۔ بھائی تمام حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہی مسجد کا خرچہ وغیرہ چلتا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ تعاون کریں۔ میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، ادھر توجہ رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی کپڑے پہننے سے نہیں آتا، جوتے پہننے سے نہیں آتا، گاڑی میں گھومنے سے نہیں آتا۔ فرمایا تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی دل کے اندر جو چیز آ رہی ہے، اگر وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے اور وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے تب تو تقوی ہے۔ اور اگر دکھانے میں، دکھاوے کے اعتبار سے حاجی نمازی بن جائے، بڑا قرآن پڑھنے والا بن جائے، رشتہ ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں 4 ویلر ملے اس سے پہلے کرنے کو تیار نہیں، تو اس کی نماز روزے کا کیا فائدہ؟ میرے دوستو، سادگی والے نکاح کرو۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پسند کی کبھی شادی نہیں کرنا، بلکہ ماں باپ کی پسند پر چھوڑ دینا۔ اپنی پسند کی تم نے شادی کی، اس کے ساتھ اس سے پہلے وقت گزارا ہوگا، فون پہ باتیں کی ہوں گی 1 سال 2 سال، لیکن ماں باپ نے تو میاں بیوی بن کر 50 سال کی زندگی گزاری، ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے۔ نوجوان لڑکوں کے پاس تجربہ نہیں۔ میرے دوستو، جب محبت کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور سب فارغ ہو جاتے ہیں، 6 مہینے سال بھر وہ شادی زیادہ سے زیادہ چلتی ہے، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہونے لگتے ہیں، کورٹ تک کی عدالت کی نوبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے اندر کمیاں نکالنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل کر کے اور وہ کام کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، وہ کام نہ کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ میرے دوستوں، کتنے آدمی ہم میں ایسے بیٹھے ہیں جو پہلے بہت زیادہ غریب تھے، حالات مفلسی کے اندر چل رہے تھے، پیسہ دیکھنے کو نظر نہیں آتا تھا۔ ہم میں سے کتنے آدمی کھانے کے اندر، گھر کے اندر کھانا موجود نہیں تھا، آٹا چاول موجود نہیں تھا، روز کا راشن لانا پڑتا تھا۔ آج وہ لوگ اچھی پوسٹ پر ہیں، اچھے کھا رہے، کما رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حال میں دیا تو میرے دوست اب اس حال میں آ گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اور نہیں دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ غریبی میں دے سکتا ہے، مفلسی میں دے سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اچھا بنا دیا، کام کرنے والا، اچھا بزنس کرنے والا بنا دیا، اگر تم ایک بچی کو اپنے گھر کے اندر سادگی کے ساتھ لے کر آؤ گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اور نہیں دے گا؟ میرے دوستو، آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، ایک ماں، ایک باپ اپنی بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ تلاش کرتے جو اس کی بیٹی کو شہزادی بنا کر رکھے، جو صحیح سے رکھے، پریشان نہ کرے، مارے نہ، دکھ اور تکلیف نہ دے۔ لیکن جب دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر لے کر آتا ہے، دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر لاتا ہے، تو اس کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو اپنی بیٹی کو حیثیت دیتا ہے۔ وہ بہت پریشان کر کے رکھتا ہے، تنگ دست رکھتا ہے۔ جب تم دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر لا کر پریشان کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی کبھی سکھ سے نہیں رہ سکتی، کبھی چین سے نہیں رہ سکتی، کبھی اطمینان کا سانس نہیں لے سکتی، بلکہ دوسرے کو بیٹی کو اپنے گھر کے اندر لا کر اپنی بیٹی سمجھو، تب تمہاری بچی کو سکون ملے گا۔ اگر تم دنیا سے چلے گئے، دوسری کی بیٹی کو اپنی بیٹے کی طرح تم نے سمجھا، تو یاد رکھنا کوئی یاد کرے نہ کرے، لیکن جب تم نے دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ لیا، تمہارے مرنے کے بعد جب وہ مصلی پر جائے گی، جب وہ تمہاری چارپائی کے پاس جائے گی، جب وہ تمہارے سامنے تمہارے لیے دعا کرے گی، تو میرے دوستو، بچے تمہیں خوشی نہیں دے سکتے جو ایک بہو بیٹی کی شکل میں دے سکتی ہے۔ آج کل ہم کتنی پڑھی لکھی لیا ہے یا کتنی پیسے والی لیا ہے، نماز پڑھنے والی کوئی نہیں ہے۔ آج کل موبائل اتنے اچھے چل رہے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ہے۔
اور جب لڑکی موبائل کے اندر لگ جاتی ہے، موبائل کے اندر سیریل یا گانے وغیرہ سننے کے لیے لگ جاتی ہے، تو نماز تو دور کی بات، کھانا وقت پر بنانے کے لیے تیار نہیں، یعنی کھانے کی بھی لڑائی کرنی پڑتی ہے، جھگڑے کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی شوہر آنے والا ہے، ساس کہتی ہے بیٹا آنے والا ہے، کھانا تیار نہیں ہو، کیا کرتے رہتی ہے؟ 2-4 بچے ہو جائیں، 1 بچہ ہو جائے، 2 بچے ہو جائے، اور بہانہ مل جاتا ہے، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فکر۔ اگر تھوڑے کھانے میں دیر ہو جائے تو بچہ پریشان کر رہا تھا۔ میرے دوستو، زندگی بناؤ، اطمینان والی زندگی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جس پر انعام کا وعدہ کیا اس راستے کو اختیار کرو۔ زندگی اگر لوفر گردی میں گزاری تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوفر گردی کب تک چلتی ہے؟ 40 سال تک، اس کے بعد ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آدمی لوفر گردی یا حرامی پن یا حرام کاری، زنا کاری اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس پیسہ زیادہ آنے لگتا ہے۔ جب 20 سال کی عمر، 25 سال کی عمر، 30 سال کی عمر تو کام سیکھنے میں، اپنے بزنس کو بنانے میں، اپنے آپ کو بنانے میں لگا دیتا ہے۔ جب 30 سال کے بعد کام کرتا ہے، بزنس شروع کرتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو اب وہ لوفری میں اور گنڈا گردی میں اور زنا کاریوں میں وقت لگانا شروع کر دیتا ہے۔ 30 سال کے بعد یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہو، اسی طرح دوسرے کی بیٹی کو سمجھو۔ اپنے نکاحوں کے اندر سادگی پیدا کرو۔ یاد رکھنا، روزی دینے والا اوپر والا ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، مالک اور خالق اللہ ہے۔ جب 50 مہمان تمہارے گھر کے اندر آ جائے، انتظام ہو جاتا ہے۔ جب ایک دوسرے بھائی کی بیٹی تمہارے گھر کے اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی نصیب کا تمہیں عطا فرمائیں گے، تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ اور اگر صرف مال کے لالچ میں رہے اور اللہ تعالیٰ ایسے مال کے اندر لعنت فرماتا ہے اور ایسے مال کو ختم کر دے تو میرے دوست اس مال کا فائدہ نہیں، جو چلا جائے۔ یہ تو چمار کے پاس بھی ہے، بنگی کے پاس بھی، سب کے پاس ہے۔ قدر کرو اللہ کے حکم کی، قدر کرو قرآن کی، قدر کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، اگر اطمینان والی زندگی گزارنی ہے۔ ورنہ بھاگ دوڑ کی زندگی میں جو ہے ایک دن قبر میں چلے جائیں گے اور بھاگ دوڑ بھی ختم ہو جائے گی، نہ دنیا ملے اور نہ آخرت ملے، کچھ نظر نہیں آئے گا، اور آخرت کے اندر خسارہ ہی خسارہ نظر آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کسی کو ہم برا بھی نہیں، اچھا بھی نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم برائی نہ کرو۔ اگر تمہیں شادی بیاہ کرنی ہے تو ایسے طریقے سے کرو کہ دوسرے بھائی کا دل نہ دکھے، دوسرے کا تکلیف نہ ہو۔ گاڑی مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو، اللہ تعالیٰ خود اس کی محنت کے اندر گاڑی دے گے۔ بچے کو اس طرح بنا دو کہ اپنی محنت میں گاڑی بھی، پلاٹ بھی اور بنگلہ بھی سب کچھ خریدے، اسے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کے اندر سدھار پیدا فرمائے، ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔